نا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا، پڑھتے رہتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو عرب کا معاشرہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، علم نہیں تھا، جہالت ہی جہالت تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یکتا نہیں مانتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے نا، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللہ، کہ اے میرے حبیب اگر تم ان سے پوچھو نا، یہ جو مشرک ہیں ان سے اگر تم پوچھو کہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے، تو یہ آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن وحد اور یکتا نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اللہ بھی ہے، وڈا اللہ او ہوئے تو چھوٹے اے ساڈے بوتے نے۔ وہ جہل مشرک تھے اور آج کے زمانے میں پڑھے لکھے مشرک ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ مشرک اس زمانے کے مشرک سے زیادہ بدتر ہے، جو قوم کا پیسہ بھی لوٹتا ہے، قوم کا دین بھی لوٹتا ہے، قوم کا عقیدہ بھی لوٹتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے لوگ حوزہ علمیہ قم و نجف میں 20 25 سال سے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم مشرک کو سننا پسند کرتی ہے، عالم کو نہیں۔ خوش قسمت ہوئے اس علاقے والے کہ بانیان نے تواڈے واسطے علماء دا اہتمام فرمایا ہے تاکہ تسی آؤ مجلس امام حسین دے وچ کوئی چیز لے کے جاؤ، اپنے بچیاں نوں لے کے آؤ تاکہ بچیاں نوں پتہ چلے کہ مجلس امام حسین دے وچ درس توحید بھی ملدا، درس نبوت بھی ملدا ہے، درس عدالت بھی ملدا ہے، درس امامت بھی ملدا ہے، عقائد حق کا بیان ہوندے نا۔ توجہ ہے، اکثر صحیح بھائی مولوی صاحبان آئے تو وہ سانو پتہ نہیں، لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھو، اگر آج آپ کو منبر سے یہ نہ بتایا جائے تو پھر کب ہم آپ کو بتائیں گے؟ ہمارا تو وظیفہ یہی ہے، کیونکہ ہم نے مال امام کھایا ہے نا، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ مکتب اہل بیت سے سیکھا ہے وہ آگے قوم کو سکھاؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ ہم کسی لالچ کی وجہ سے آپ کی جیبوں پہ نگاہ رکھ کے نہیں آتے، ہم نے رازق اللہ کو مانا ہے۔ جنہوں نے لوگوں کو رازق مانا ہے نا، خواہ وہ مولوی ہو یا ذاکر ہو، اگر نیاز جو 5000 گھٹ دے وے نا مومن تے ذاکر مولوی گڈی چ بہ جاوے، وہ مڑ بیٹھا نہیں ہوندا، وہ ایویں سمجھو گڈی چ مردہ لاش ہی جا رہی ہوندی ہے، اسے غم اور غصہ ہوتا ہے کہ میری نیاز اور فیس کیوں کم ہو گئی ہے۔ توجہ ہے، تو ایسے تاجروں سے دین نہیں، علماء سے دین لو، فقہاء سے دین لو، اس لیے کہ وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں کہ جن کے سروں پہ علماء موجود ہوتے ہیں۔ اور حالات حاضر میں آپ کے سامنے مثال موجود ہے آپ کے ہمسایہ ملک ایران کے اندر کہ علماء کا کتنا مقام اور وقار ہے کہ پوری 2 سپر پاور طاقتوں سے ٹکرا گئے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ علماء کی برکات کی وجہ سے، علماء کی تعلیمات کی وجہ سے۔ تو ساڈے ایک تھاندار دھمکی دے وے نا بھئی تسی مجلس نہیں کرانی، مومن ہاتھ جوڑی بدو سی بھئی آئی تو بعد میں نہیں کرانی۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہم بہادر اتنے ہیں، کس سے ہم مولا علی کے سنتے ہیں، کس سے ہم خیبر و خندق و بدر کے سنتے ہیں، لیکن جب مجلس امام حسین کروانے کی باری آ جائے اور کوئی دھمکی دے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ بہادر اساں اتنے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزادارو، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ اب آج کس طرح صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔
ایام ازا ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں اگر کوئی بندہ غمگین سانس نکالتا ہے نا تو خدا اس کو تسبیح شمار فرماتا ہے۔ یہ ایام عزاداری کے ایام ہیں۔ آپ آتے ہیں مظلوم کربلا کی مظلومیت پہ گریہ کرنے کے لیے۔ عزاداروں سنتے رہتے ہیں کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مولا مکہ میں آئے، 8 ذی الحج کو مولا مکہ سے روانہ ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ 7 ذی الحج کی شام کو مولا نے ارادہ فرمایا کہ مکہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا کے بھائی تھے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ آپ مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا عراق۔ عرض کرنے لگے مولا یمن چلے جائیں، کہیں دور دراز وادیوں میں چلے جائیں لیکن عراق نہ جائیں۔ کیوں؟ عرض کری فرزند رسول کوفہ کے لوگ یہ وہ بے وفا لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بابا سے وفا نہیں کی، ہمارے بھائی حسن سے وفا نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی تنہا چھوڑ دیں۔ آزاد اور مولا فرمانے لگے کہ اے بھائی محمد میں آپ کی تجویز پہ غور کروں گا۔ جب دوسرا دن ہوا فرزند رسول نے تیاری کا حکم دیا، سامان تیار ہو چکا، مولا سواری پہ سوار ہو چکے۔ محمد ابن حنفیہ کو پتہ چلا کہ آقا روانہ ہو رہے ہیں، مولا کی سواری کے سامنے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں فرزند رسول رات تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں غور کروں گا، تو کیا ہوا آپ جانے لگے؟ فرمایا اے بھائی محمد رأیت فی المنام جد رسول اللہ، میں نے عالم خواب میں اپنے نانا رسول کو دیکھا جو فرما رہے تھے یا حسین اخرج الی العراق، اے حسین تمہیں عراق کی طرف جانا ہوگا۔ کہنے لگے کہ میرے نانا نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے میرے فرزند بے شک میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں شہید ہوتا دیکھے۔ جب محمد نے یہ لفظ سنے نا تو عرض کیا فرزند رسول اگر تم شہید ہونے کے لیے جا ہی رہے ہو نا تو رسول زادیوں کو میرے ساتھ مدینہ بھیج دو۔ تو فرمانے لگے میرے نانا رسول نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، نانا نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بنات پیغمبر کو پابند رسن دیکھے۔ آزاد اور روایت کہتی ہے کہ جب مولا روانہ ہونے لگے نا تو اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید لیں، اور پھر حضرت عباس کو بلایا، اے عباس مکہ کے بازار سے یا ایک روایت کے مطابق منزل تنعیم کے بازار سے؟ فرمایا اے عباس بازار جاؤ اور 2 گوشوارے خرید کے لاؤ۔ عزادارو مولا عباس 2 گوشوارے خرید کے لائے، امام کے حوالے کیے۔ یہ قافلہ چلا مکہ سے سوئے کربلا۔ روایت کہتی ہے کہ جب منزل زبالہ یا منزل سالبیہ پہ یہ قافلہ پہنچتا ہے نا تو اس وقت مولا کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ جب مولا نے شہادت کی خبر سنی تو زبان پہ کلمہ استرجاع جاری فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو پھر حکم دیا قافلہ کو کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے تاکہ ہم جی بھر کے مسلم پہ گریہ کر سکیں۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب خیمے لگ چکے نا
تو فرزند رسول اس خیمہ میں آئے جہاں پہ حضرت مسلم کی اولاد موجود تھی. ازاد اور روایت کہتی ہے کہ حضرت مسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حمیدہ یا عاتقہ، عمر مبارک 7 سال یا 11 سال. ازاد اور خیمے میں موجود تھی. امام نے اپنی بھانجی کے سر پہ دست شفقت رکھا. بی بی نے محسوس کیا تو عرض کی اے فرزند رسول ایسے لگتا ہے جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں. فرمایا ہاں میری بیٹی تمہارا بابا کوفہ میں شہید ہو چکا ہے. ازادارو پھر بلایا اے عباس وہ گوشوارے. ازادارو گوشوارے لیے اپنی بھانجی کے کانوں میں پہنائے. ازادارو میں عرض کروں گا کہ اے عاتقہ بے شک تمہارا بابا عالم غربت میں شہید ہوا لیکن تمہارے آقا نے تمہیں گوشوارے پہنائے، تمہیں بابا کی تعزیت پیش کی. ہر کسی نے تسلی دی، کوئی تماچے مارنے والا نہ تھا. ہر کوئی شفقت و محبت کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہا تھا. ازادارو قربان جاؤں جناب سکینہ کی قسمت پہ. ازادارو ابھی تک بابا کا بہتا خون بند نہ ہوا تھا کہ گوشوارے بھی چھینے گئے اور رخسار بھی زخمی ہوئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیع.